بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آڈیو کے عنوان سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلامی سال کی تاریخی ابتدا کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین کرام، اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں میں سامعین تاریخ لکھنے کا کوئی دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے اور کب پہنچا ہے اور کب اس پر عمل ہوا ہے۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں سامعین کرام، مشورہ دینے والے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئیں۔ نمبر 1، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ نمبر 2، دوسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ سامعین کرام، تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ آپ کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اسی طرح سامعین آپ کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں فرمایا کہ بلکہ اس میں اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان میں واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ نمبر 2، یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ نمبر 3، سامعین کرام، یہی وہ سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ نمبر 4، اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی ابتدا ہوگی۔ یہ پوری تفصیل سامعین کرام بخاری شریف میں موجود ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اسی مجلس میں ایک دوسرا مسئلہ اٹھا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینوں کے نام ہیں۔ اور اسلام سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، بلکہ آپ کی بعثت، بلکہ آپ کی ولادت طیبہ سے بھی پہلے 12 قمری مہینوں کے یہی نام مستعمل تھے۔ سامعین کرام، اسلام کے بعد ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ان میں سامعین کرام 4 مہینے شہر حرام ہیں، جن کو اشہر حرم بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم اور رجب، نمبر 4 جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔
سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مختلف آراء سامنے آئی سامعین کرام کہ بھئی سال کے مہینے کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ نمبر 1، ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحجہ تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت کی رائے یہ آئی سامعین کرام کہ یہ مشورہ دیا دوسری جماعت نے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس کی 2 خوبیاں سامنے آئی۔ نمبر 1، حضرات انصار رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ نے انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کی دعوت قبول فرمائی تھی، اور یہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے بعد پیش آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور ہجرت کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ دوسری خوبی سامعین اس میں یہ بیان فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف 1 مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں اور اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ ان 2 خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہوگی، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی، اور اسی پر امت کا عمل جاری ہے۔ سامعین کرام، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جیسا کہ عیسوی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے۔ سامعین کرام، اسلامی تاریخ کا جاننا فرض کفایہ ہے، چونکہ احکام شریعت کا مدار چاند کے حساب سے ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے، یعنی اپنا حساب کتاب انگریزی مہینوں سے لگانے لگے جس سے چاند کا حساب ضائع ہو جائے، تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر چاند سے حساب لگانا ضائع نہ بھی ہو تو دوسرے حساب کا استعمال جائز تو ہے، لیکن سنت سلف کے خلاف ضرور ہے، اور چاند کے حساب کا برتنا، اپنے معمولات میں رکھنا، اپنا حساب کتاب چاند کی تاریخ سے رکھنا، یہ فرض کفایہ ہونے کی وجہ سے افضل اور احسن ہے۔ سامعین کرام، یہ تفصیل بیان القرآن سے لی گئی ہے۔ سامعین کرام، ایک قصہ بھی آپ حضرات کی نظر کرتا چلوں۔ ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت شاہ صاحب کی تنخواہ حکومت وقت کی طرف سے مقرر تھی۔ جب انگریز کا دورہ آیا تو عربی مہینے کے بجائے انگریزی مہینوں کے اعتبار سے تنخواہ ملنی شروع ہوئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تنخواہ آئی تو انہیں بھی انگریزی تاریخ لکھنے کو کہا گیا، لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے عربی میں تاریخ لکھنے کے بجائے
انگریزی میں تاریخ لکھنے کی بجائے عربی میں تاریخ لکھی، لیکن انہیں ڈرایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ عربی تاریخ لکھنے سے آپ کی تنخواہ بند ہو جائے گی۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فارسی زبان میں فرمایا تھا، پرواہ نیست، یعنی کوئی پرواہ نہیں، بند ہو جانے دو، رازق اللہ ہے۔ یہ تھے سامعین کرام ہمارے اکابر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اپنے معمولات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔